ایک غریب اور جوان لکڑہارے کو جنگل میں ایک پری بے ہوش ہوئی ملی تو اس نے کیا کیا، آئیے جانتے ہیں اس کہانی میں۔ کاشف ایک عام سا لکڑہارا تھا۔ ہر روز وہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں بیچتا تھا۔ ایک دن وہ بہت اندر جنگل میں نکل گیا جہاں درخت بہت اونچے اور پرانے تھے۔ وہاں اچانک اسے ایک چمکدار پھول نظر آیا، جیسے کوئی روشنی دے رہا ہو۔ جب وہ پھول کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کے ہاتھوں پر کچھ نیلے نشان تھے اور سانس بہت ہلکی تھی۔ کاشف گھبرا گیا، مگر پھر جلدی سے اس نے اپنی چادر میں اسے لپیٹا اور اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ اس نے کئی دن تک اس لڑکی کا خیال رکھا۔ وہ بس خاموش اس کو دیکھتا رہتا اور روز سوچتا کہ یہ کون ہے، کیسے آئی اور کیوں نہیں بولتی۔ کاشف اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل کے اندر ایک پرانے درخت کے نیچے پریشان بیٹھا تھا تو ایک بہت بزرگ وہاں آئے۔ بزرگ نے کہا، تم اس لڑکی کی دیکھ بھال کر رہے ہو نا؟ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ پرستان کی شہزادی ہے۔ اس کا نام علینا ہے۔ کاشف نے حیران ہو کر کہا، پری؟ بزرگ نے بتایا، ایک ظالم جن اسے زبردستی اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ علینا نے انکار کیا تو اس جن نے اسے قید کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھاگ نکلی مگر جن نے آسمان پر اس پر جادوئی وار کیا۔ وہ زمین پر گری اور اس کی جادوئی طاقت بکھر گئی۔ کاشف نے پوچھا، تو وہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ بزرگ نے کہا، اس کی 3 جادوئی چیزیں ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ چیزیں جن نے ایک قلعے میں چھپا رکھی ہیں۔ ایک جادوئی چھڑی، ایک پرانی کتاب جس میں منتر درج ہے، اور تیسری ایک نایاب پھول جو صرف چاندنی رات میں کھلتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں شہزادی کو واپس ملیں گی تبھی وہ ٹھیک ہو پائے گی۔ کاشف کو پتا تھا یہ سفر بہت مشکل ہے، لیکن اس نے ٹھان لی کہ وہ پری کو ٹھیک کر کے رہے گا۔ اس نے سفر شروع کیا۔ قلعہ ایک پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا جہاں ہر قدم پر جادوئی رکاوٹیں تھیں۔ پہلے دروازے پر یہ پہلی لکھی ہوئی تھی، وہ چیز جو سب دیکھتی ہے مگر بولتی نہیں۔ کاشف نے سوچا تو اس کو سمجھ آ گیا، یہ چیزیں آنکھوں والا آئینہ۔ اور جیسے ہی کاشف نے یہ جواب دیا دروازہ کھل گیا۔ دوسرے دروازے پر ایک سانپ بیٹھا تھا جس نے کہا، سچ کے بدلے راستہ دوں گا۔ دوسرے دروازے پر ایک سانپ بیٹھا تھا جس نے کہا، اگر تم مجھے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دو گے تبھی میں تمہیں یہاں سے جانے کا راستہ دوں گا۔ کاشف نے سوچا اور اپنی گھڑی اتار کر دے دی۔ یہ وہ گھڑی تھی جو اس کے پاس اپنی ماں کی آخری نشانی تھی اور کاشف کے دل کے بہت قریب تھی۔ کاشف نے بوجھل دل کے ساتھ وہ اتار کر سانپ کو دے دی، اور جیسے ہی وہ گھڑی سانپ کو ملی، سانپ نے راستہ دے دیا۔ تیسرے دروازے کے پیچھے وہ قلعہ تھا۔ اندر وہ تینوں چیزیں چھپی تھی۔ جادوئی چھڑی ایک شیشے کے پنجرے میں تھی، کتاب پانی کے نیچے تھی، اور پھول ایک ایسی دیوار پر لگا تھا جو آگ سے جل رہی تھی۔ کاشف نے بڑی ہوشیاری سے پہلے چھڑی نکالی، پھر ایک پرانا لکڑی کا ٹکڑا لیا اور پانی میں اتر کر کتاب نکالی، اور آخر میں پانی سے بھرے مشکیزے سے دیوار پر چھڑک کر آگ بجھائی اور پھول کو توڑ لیا۔ جب وہ واپس آیا تو علینا اب بھی بے ہوش تھی۔ اس نے تینوں چیزیں اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی پھول اس کے ماتھے پر رکھا، کتاب اس کے ہاتھوں میں دی اور چھڑی اس کے قدموں میں رکھی تو ایک دم روشنی پھوٹی اور علینا نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ہاتھوں کے نشان چمکنے لگے اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ علینا اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔
کاشف جو پہلے ہی علینا کو اپنا دل دے بیٹھا تھا، وہ علینا کی خوبصورتی دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ علینا نے کاشف کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے میری جان بچائی ہے، تم نے وہ کام کیا ہے جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ اسی وقت آسمان پر ایک دروازہ کھلا اور پرستان کے سپاہی آئے، ان کے ساتھ پرستان کا بادشاہ بھی تھا۔ علینا کا والد وہ اپنی بیٹی کو لے جانے آیا تھا۔ اس نے کاشف کو ایک تھیلی دی جس میں سونے کے سکے تھے اور کہا، اب تم اچھی زندگی جی سکتے ہو۔ مگر کاشف نے کہا، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے تو علینا چاہیے۔ پرستان کے بادشاہ نے کہا، ایک عام انسان میری بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ مگر علینا نے بادشاہ کے سامنے کہا، اگر آپ نے میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ بادشاہ نے 1 منٹ سوچا، پھر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا اور ہار مان لیا۔ اس نے دونوں کا نکاح خود پڑھایا اور کاشف کو پرستان کا شہری بنا دیا۔ کچھ سال بعد علینا اور کاشف کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام نوریہ رکھا گیا، اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ ہنستی تو پرندے گاتے، جب وہ روتی تو بادل گرجتے تھے۔ مگر ایک دن جب وہ 6 سال کی ہوئی، ایک پرانا دشمن واپس آ گیا۔ یہ وہی جن تھا جس نے پہلے علینا کو قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ اور بھی طاقتور ہو چکا تھا۔ اس نے علینا اور کاشف سے بدلہ لینے کے لیے نوریہ کو اغوا کر لیا اور اسے ایک شیشے کے پنجرے میں قید کر دیا جو کہ ایک پہاڑ کے اندر تھا۔ علینا اور کاشف یہ سن کر بہت صدمے میں آ گئے، لیکن پھر ان دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو سہارا دیا اور کہا، ہم اپنی بچی کو واپس لے کر آئیں گے۔ کاشف اور علینا نے پتہ لگایا کہ ان کی بیٹی کو اسی قلعے میں قید کیا گیا ہے جہاں کبھی علینا کی چیزیں قید تھی۔ کاشف اور علینا نے ہمت کر کے قلعے کی طرف جانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے دروازے تک پہنچے، ایک دھواں سا پھیلا اور جن کی بھاری آواز گونجی، تم اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی جان دے دو۔ علینا اور کاشف نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک دوسرے کی جان بھی بچانی تھی۔ کاشف نے کہا، ٹھیک ہے، ہم جان دیتے ہیں، بس ہمارے سامنے آ کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہو۔ جن کو لگا جیسے وہ جیت گیا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا، لیکن جیسے ہی وہ آیا، علینا نے دائیں طرف سے جادوئی روشنی چلائی۔ جن جو ایک دم سے کیے گئے وار سے سنبھل نہ پایا، ساتھ ہی کاشف نے بائیں طرف سے جادوئی پھول کا دھواں مارا۔ دونوں کی طاقتیں جب ایک ساتھ ملی تو جن کی آنکھیں بند ہونے لگی، جن کا جسم کانپنے لگا اور وہ ایک دم چیخا، نہیں، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جن اب پتھر کا بنتا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آدھا پتھر بنا، وہ ہنسا، میں تو پتھر کا بن جاؤں گا، مگر تم اپنی بیٹی کو کیسے بچاؤ گے؟ پنجرا تو اب بھی جادو سے بند ہے۔ تبھی کاشف نے جن کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جن کی آنکھیں مسلسل ایک طرف گھور رہی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ کاشف نے سرگوشی میں کہا، اس کی آنکھیں اسی طرف دیکھ رہی ہیں، لگتا ہے وہیں کوئی راز ہے۔ علینا فوراً سے اس طرف گئی۔ وہاں دیوار کے اندر ایک پتھر کا گول دائرہ بنا ہوا تھا جس پر ننھے ننھے چمکتے نشان تھے۔ یہ نشان کچھ ترتیب میں نہیں تھے۔ علینا نے اپنی جادوئی کتاب نکالی اور ان نشانوں کو ڈھونڈنے لگی۔ علینا کو ویسے سیم نشان اس بک میں ملے۔ اس نے ان نشانوں کو ترتیب سے سیٹ کیا تو وہ نشان چمکنے لگے اور وہ پہیا گھومنے لگا۔ آخر کار ایک آواز کے ساتھ وہ کھل گیا اور دیوار کے اندر ایک جادوئی چابی نکلی۔
روشنی میں چمکتی ہوئی۔ الینا نے کہا یہی ہے پنجرے کی جادوئی چابی۔ جیسے ہی چابی پنجرے کے قفل میں لگائی تو پنجرا کھل گیا اور نوریا آزاد ہو گئی۔ نوریا اپنے ماں باپ سے لپٹ گئی۔ ادھر جین مکمل پتھر بن چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ہار تھی۔ الینا بولی اب پتھر میں قید ہو کر صدیوں تک سوچتے رہنا کہ جھوٹ، ظلم اور لالچ کبھی سچائی کو ہرا نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔